نظریہ پاکستان صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان بنا دیا جائے جہاں ایک سائڈ پر مسلمان رہیں اور دوسری طرف ہندو بسیں، بلکہ ان کے درمیان وہ تمام اقوام بھی موجود ہیں جن اقوام کو آپ سکھ، پارسی، عیسائی یا اس طرح کے کسی اور مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی تعصب کو اپنے اندر، اپنی جڑوں میں کبھی بھی جگہ نہیں دی۔ ہم نے ہر شخص کو اس کا جائز مقام دیا ہے، اس حوالے سے جس حوالے سے ہمیں اسلام نے اور ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں، بہت ہی خوشی کے ساتھ میں موجود ہوں، خاص طور میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، ہمارے ایک سینئر ہیں جو کہ ایک بہت اچھی پوسٹ پر اس سے پہلے اس پوسٹ پر کوئی اور شخص اس اسپیسیفک برادری سے نہیں آیا۔ کون ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا نظریہ کیا ہے، پیغام کیا ہے اور اپنی پوری برادری کو ریپرزینٹ کرنے کی خوشی ان کی کیا ہے، یہ ہم ان سے جانیں گے۔ کون ہیں وہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ پون سنگھ اروڑا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اب جس فیلڈ میں آپ شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اس میں تو وقت نکالنا بہت ہی ایکٹیو ہوگا، ایسے ہی ہے سر؟ بس بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ ہیکٹک ہے، بیکاز اسکیجول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس میں سے ٹائم نکالنا از ایکچولی اے ٹاسک ٹو ڈو۔ اچھا سر، کیسا مطلب ڈفرینس آیا ہے لائف کے اندر، ایک کیسی تحریک آئی ہے کہ بڑی ہی پراؤڈ مومنٹ ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے پورے ایک جانرا کو، اور ہمارے لیے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ جس نظریے پہ ہے الحمدللہ وہ اکمپلش ہو رہا ہے، تو محسوسات کیا ہیں؟ اپنے احساسات کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ محسوسات ایک انٹرسٹنگ ورڈ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، یہ ایک نئی چیز ہوئی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، بہت ہیکٹک بھی ہے، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت زیادہ پیشنیٹ قسم کی چیز ہے یہ، اور یہ بہت زیادہ چیلنجنگ بھی ہے کیونکہ ایسی چیزیں نارمل روٹین میں ہوتی نہیں ہیں، اور جب ایسی چیز ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو علم ہو جائے کہ یہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے پبلک نے اور جس طرح سے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی زیادہ اس میں رسپانسبلٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں، تو جتنا زیادہ آپ اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، تو اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک ٹو ڈو، لیکن یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو، جیسے ریلیشنس کا آپ کا ہے تعلق، تو پبلک کے ساتھ آپ جو ہے وہ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا خاصا جو ہے وہ بڑا کلوز ہے، تو زیادہ دقت تو نہیں ہوتی ہوگی اس حوالے سے؟ نہیں، اس حوالے سے دقت نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنی فیلڈ کے چیزوں کو، اپنے فیلڈ کے کاموں کو سمجھتے ہیں تو پھر مشکل نہیں ہوتی، لیکن یہ جو پبلک ریلیشننگ کا ایک ٹاسک ہے، یہ دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ ٹو ڈو۔ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہمارا کام ہوتا ہے، ہمارے کام میں ڈیلے نہیں ہے۔ سو ایک چیز 10 بجے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 بجے ہی ہے، یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ اس سے 10 بجے سے پہلے آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور 10 بجے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کر کے 12 بجے تک اس کو ختم کر کے آپ نے اگلے ٹاسک پہ ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 بجے تک آپ کوئی اور ٹاسک نہیں کر رہے، 11 والا ٹاسک بھی آپ اسی کے درمیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹس اے اسکیجولڈ تھنگ، اور اس دوران یہ جو ریلیشنس ہیں، بے شک ہم سب دوست ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں۔ مجھے اس پبلک ریلیشن کے پروفیشن میں آئے ہوئے آفیشلی اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میڈیا میں بہت زیادہ، ریڈیو کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، پرانا 10-12 سال کا تعلق، تھیٹر میں بہت زیادہ کام کیا، ٹی ویز کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اب بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار یہ صبح جو کام کرنے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کبھی بھی ایسی فیلنگ نہیں آتی کہ یار اچھا جاتے ہو جائے گا، نو، آلویز تھنک یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ فنکار جو ہے وہ ثقافت کا بھی سفیر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ اس پر ہوتی ہیں۔ سارا کچھ آپ کرتے رہے، آپ ٹیلی ویژن کے ساتھ رہے جو کہ عرصے سے یہ تمام ثقافتوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں جو ہم لوگوں نے راہداری اوپن کی ہے، اسی طریقے سے جو یہاں پہ سکھ ہمارے برادر سارے آتے ہیں انڈیا سے، ان لوگوں کے لیے بھی کرتارپور وغیرہ کا معاملہ بھی ہوا، تو یعنی کہ ایک بڑی پیاری چیز، اور اسی کے اندر یہ آپ والا معاملہ بھی ہو گیا جو کہ بڑا وائرل ہے، لوگ اسے بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس ساری سیناریو کے اندر آپ کون سی ایسی اصلاحات اب اپنے آنے والے، کیونکہ یوتھ کے لیے اب آپ ایک آئیکن بھی بن چکے ہیں، اسپیشلی آپ کے اپنے ریلیجن سے جو لوگ ہیں، کہ وہ دیکھیں کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ آگے نکل سکتے ہیں، تو یہ سارا جو اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں؟
ویل ذمہ داری کی حد تک تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، لگتی ہیں بہت اچھی. ابھی آپ نے کہا کہ جس چیز کو بہت زیادہ ہائپ ملی ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو آئیکن کے طور پہ دیکھا، آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن پھر بھی اٹس گڈ. یہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر جاتی ہیں آٹومیٹیکلی. تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز، میں اس چیز کو مانتا ہوں. جہاں پر یہ رسپانسبلٹی ہے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں. میرے یہاں پر آنے سے یا میرے یہاں پر آ کے کام کرنے سے بے شک ایک بہت اچھا پازیٹیو میسج جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیکاز آئی ایم دا اونلی ون ہو از سٹنگ ود دا گورنر آف دا پنجاب. تو یہ کوئی معمولی چیز ہے نہیں. بٹ میرے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اس آفس کو چھوڑوں گا تو میری سیٹ کو لینے کے لیے یا مجھے یہاں پر ریپلیس کرنے کے لیے میری کمیونٹی سے کون آگے آ رہا ہے. سو دس از ون تھنگ دیٹ آئی ایم لوکنگ فار. راہداری بھی اوپن ہو رہی ہے، اٹس اے ویری ونڈرفل تھنگ. کمیونٹی از کمنگ ٹو پاکستان، دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. ریلیجیس ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، ویری پرفیکٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے اندر آپ ایجوکیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اس سکھ کمیونٹی کے اندر آپ پروفیشنلزم کو کیسے دیکھتے ہیں. تو میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آج میں یہاں پر آیا ہوں تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جی میں یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ صرف مجھے نہیں، گورنمنٹ میرے جیسے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو آگے لانے کے لیے جابس میں کوٹا پرووائڈ کر رہی ہے. تو اس چیز کو اویل کرنا ہے. میں نے اگر آج اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو اس میں بے شک میرے والدین کی دعائیں ہیں، بے شک میرے استادوں کا میرے اوپر خاص کرم رہا ہے، اور بے شک اوپر والے کی مہربانی ہے، وہ سب سے پہلے ہے بائی دا وے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ اب میں نے تو یہ کیا، اب آگے جو میرے بعد والے ہیں وہ کیا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کرنے کے بعد آگے میں نے کیا کرنا ہے. یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ یہاں تک تو پہنچ گئے لیکن اس کے آگے کہاں جانا ہے. نیکسٹ ڈیسٹینیشن ابھی آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا ہو چکا؟ نہیں، فی الحال تو آئی ایم اسٹل ہیئر. میں ابھی یہاں پر آیا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں نا تو ایسا مت سوچیں کہ میں آج یہاں آ گیا ہوں تو میں آج آگے نکل جاؤں. جہاں پہ آپ جاتے ہیں پہلے اس چیز کو لرن کریں. جب آپ نے اس کو مکمل سیکھ لیا یا کچھ حد تک اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی تو اس کے بعد آگے کی سوچیں. سو فی الحال میرے لیے اس چیز کو سمجھنے کے علاوہ کوئی اور چیلنج بھی موجود نہیں ہے میرے دماغ میں. مجھے یہی ہے کہ میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، میں نے اس چیز میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کے بعد. بھائی بڑا لمبا سفر ہے یہاں تک آپ کا، اس پورے دورانیے میں کبھی ڈسکریمنیشن کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ بہت ساری دفعہ ہوا. اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ آئے ہیں میرے پاس، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی. تو کیا میں اس چیز کو بھول جاؤں کہ یہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے؟ تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ، پازیٹیو نیگیٹو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. وہ اس کو اس چیز کو بادر نہیں کرنا. کہ ایک بات ہماری آپ سے، مطلب آپ کے بیہائنڈ ایک بات چل رہی تھی آپ کی اور ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں ان سے. تو بات یہ ہوئی کہ جیسے کہ جو پہلے آپ کا فیلڈ تھا یا جس سے آپ نے آغاز کیا، میڈیا کا یا ڈرامیٹکس کا یا تھیٹر کا، اس میں عموماً زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ اور بڑی خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں مختلف جو ہے وہ کلچرز کو اور ریلیجنس کو اور ہر چیز کو. بٹ یہ جو فیلڈ ہے اب جو گورنمنٹ کا ہے، سرکاری نوکری ہے، ہزاروں لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے اس کرسی پہ اور اس طرح سے، تو اس حوالے سے تو بہت زیادہ ٹف ہوا ہوگا. تو پھر کس طریقے سے مطلب اکمپلش کیا، کیسے محنت کی، تھوڑا سا اسٹرگل سٹوری ہم جاننا چاہیں. دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ اس میں میں نے کچھ نہیں کیا. اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں میرا کردار صرف اتنا ہے کہ میں نے کچھ پڑھا، کچھ لرن کیا اور اپنی ایبلٹیز کو میں نے اسے کاغذ کے پرچے کے اوپر اتارا. تو the first thing was that I appeared for the entry test. وہ جو بھی اس کا سروس کمیشن کے تھرو جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، تو میں نے اس میں اپیئر ہوا. اوپر والے کا کرم ہوا، میں نے پاس کر لیا. اس کے بعد میری پرسنالٹی کنفلکٹ پہ آ جائیں تو اس پہ اوپر میرا انٹرویو ہوا تو پرسنالٹی انہوں نے چیک کر لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، فائن، یو آر گڈ ٹو گو. اب اگر میں یہ کہوں کہ اس چیز کا گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. میں نے پرفارم کیا. اوپر والے کی جو ہے کرم نوازی تھی، چیزیں اچھی رہیں. میں بجائے اس کے کہ وہ کوٹا والی سیٹ پہ آتا، میں اوپن میرٹ والی سیٹ پہ آ گیا. اچھا میرٹ بن گیا. تو یہ تو سارا محنت کا کام ہے. باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن یہاں پہ ایسی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں سب نے بہت زیادہ پیار دیا ہے. میں اس سیٹ پر آیا ہوں،
میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میں اس سیٹ پر آیا ہوں اور سب دنیا نے جو ہے مجھے آ کے مبارکباد دی. تو یہ ایک بہت بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایک کام جسٹ شروع کریں اور اس کے بعد آپ کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جائے. ابھی میں نے کچھ نہیں کیا, ابھی میں نے اپنی کوئی ورکنگ نہیں کی, میں نے جسٹ جوائن کیا, مجھے اتنی زیادہ اپریسیشن ملی. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں اس سیٹ پر بیٹھ کے کچھ اچھے کام کروں گا تو پھر دنیا کتنا پیار دے گی. بے شک انشاءاللہ. اچھا ایک اپنا تھوڑا سا توش سوال ہے, پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے. آپ نے بتا دیا کہ آپ کس طریقے سے آئے, کس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے محنت کی, آپ نے ایگزام دیا, آپ نے انٹرویو دیا, آپ اپیئر ہوئے الحمدللہ. اور سول سروس کمیشن جو ہے تو ہر بچے کا خواب ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کیا گیا تاکہ کمیونٹی کو خوش کیا جا سکے اور جو کلیشز ہمارے ہمسائے ملک میں چل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ مزید تقویت دی جا سکے. آپ فالو کر رہے ہیں جس پوائنٹ کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سوچتا بھی ہے تو اس کو ساتھ یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا بھی ہوگا تو بھی کچھ اچھا ہی ہوا ہے, برا تو کچھ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہوا دی جا رہی ہے باغیزم کو. نہیں, آپ یہ دیکھیں نا, آپ اس چیز کو نہ دیکھیں, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم ایز آئی ایم اے مائنورٹی, میں ایک مائنورٹی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. دو یہ بہت چھوٹا ورڈ ہوتا ہے, اس کو یوز بھی نہیں کرنا چاہیے. میں ایک سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں, سکھ کمیونٹی کے کاؤنٹڈ سے لوگ ہیں, اور اگر اس میں سے کوئی بندہ یہاں پر آ کے بیٹھ رہا ہے تو اپنی ایبلٹیز پہ بیٹھ رہا ہے, اپنے کارکردگی کے اوپر بیٹھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی کسی کی پرچی لے کے آ گیا اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. اٹس سم تھنگ کہ میں یہاں پر, اچھا ایسا ایک بہت بڑا جو غلط فہمی ہوتی ہے, جو المیہ ہوتا ہے, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو می, یہ ایک جنرل بات ہے. ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ ایسے کرنے کے لیے ایسے کیا گیا, ایسے کرنے کے لیے ایسے کیا گیا, لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو بندہ جو رسپانسبلٹیز جس کے کندھے پر ڈالی گئی ہیں اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز بھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ گورنر آف پنجاب جو ہے اس کی کوئی خاص رسپانسبلٹیز ہوں گی جو میرے کندھے پر ڈالی گئی ہیں؟ تو میں اس قابل ہوں گا تو میرے اوپر ڈالی گئی ہیں, اور اگر نہیں ہوں گا تو پھر کیوں ڈالی جاتی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی ایسی سیٹ پر آنے سے پہلے کسی کا انٹرویو ہوا ہوگا, یا کہ اس کو چیک کیا گیا ہوگا, یا اس کی جو پریویس جو ورک رپورٹ ہے وہ دیکھی گئی ہوگی کہ اس نے پچھلے 2-3 سالوں میں کیا کام کیا؟ تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی حد تک وہ کہنے والے تو کہہ دیں گے نا سلیکٹ ہو گیا. ہاں تو میں تو کچھ بھی نہیں کہتا اس پہ. مجھے تو میں اب بیٹھا ہوں یہاں پہ کام کرنے کے لیے. اب آپ خود اپنا اندازہ لگائیں کہ اب رات کے کوئی تقریباً 9:30 8:30 9:15 بج رہے ہیں اور آئی ایم اسٹل سٹنگ ان آفس, اور آپ کو کتنی مشکل سے میں وہ 15 منٹ کا ٹائم دے چکا ہوں. تو یہ نہیں بڑا پن نہیں, اصل میں مجبوری ہے. نہیں میں جانتا ہوں, آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا اور ہم لیٹ ہو گئے ناظرین, میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ آپ کی آگے میٹنگ بھی تھی, آپ نے وہ سارا, وہ تو ہمارے پاس ہے اور ہم بڑی قدر کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ چونکہ پرانا تعلق بھی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے. اب یہ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک عرصے سے, مطلب پاکستان کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, 47 سے آج 19 ہو گیا, تو اس پورے دورانیے کے اندر اس سے پہلے اتنی بڑی سیٹ پہ کوئی اور کیوں نہیں آیا آپ کی کمیونٹی سے؟ تو اس کی ریزنس کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال نہیں ہے, یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا, یہ آپ کا سوال نہیں ہے, یہ ہماری ایک تھاٹ ہے جس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بات کی کہ جب میں اس سیٹ کو چھوڑوں گا تو پیچھے کون ہے مجھے ریپلیس کرنے کے لیے؟ پی آر کی فیلڈ میں کوئی اور ہے میرے جیسا, میری کمیونٹی سے جو بلانگ کرتا ہو؟ ایسا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسٹڈیز کی طرف اتنا فوکس ہی نہیں کیا, ہم نے تعلیم کی طرف اتنا فوکس ہی نہیں کیا, پروفیشنلزم کی طرف ہم اس طرف آئے ہی نہیں. تو اب جب تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے قوم کو شعور آ رہا ہے, نہ صرف سکھ کمیونٹی میں, باقی سارے پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ تعلیم کی طرف آ گئے. آپ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. سو دس از دا سیم کیس ود دا کمیونٹی. اب سکھ کمیونٹی کے بچے بھی آ رہے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں جب کالج میں نے چھوڑا, FC میں پڑھا ہوا ہوں, فارمن آئی ٹو, تو میں نے کالج چھوڑا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بعد کون ریپلیس کرے گا یہاں پہ آ کے, میرے بعد ادھر کون سا سکھ ہوگا, اکلوتا میں پھر رہا ہوں, اچھی بات نہیں ہے, میرے بعد کون آئے گا. اسی طرح سے اب پنجاب یونیورسٹی میں اب میں رہا ہوں کافی عرصہ, جہاں میں رہا ہوں میں اکیلا رہا. کیوں اکیلا رہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اور لوگ ہیں نہیں جو اس طرف آ رہے ہیں یا پڑھائی کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ 70 سال میں پہلی دفعہ یا 72 سال بعد پہلی دفعہ ایسی چیز ہو رہی ہے, خوش آئند ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگین, میں وہی پہلے والی بات دوبارہ کر رہا ہوں کہ اگین ہمیں سوچنا ہے کہ اب اس کے آگے کیا کرنا ہے. یہ جو تعلیم سے دوری آپ نے ایک فیکٹر بتایا جو کہ بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اسی فیکٹر کی بنیاد پہ یہ ابھی تک نہیں ہو سکا. یہ تعلیم سے دوری کیوں ہوئی؟ یعنی اس کی بجائے کس چیز پہ فوکس ہوا؟ اگر تعلیم پہ نہیں ہوا, بچوں کو کس طرف لگایا گیا کہ اگر وہ تعلیم کی طرف نہیں آ رہے تو کدھر جا رہے ہیں؟ کیا وہ ٹریڈ ہے, کیا وہ پالیٹکس ہے, وہ کیا ہے؟
نہیں, اٹس ناٹ سمتھنگ لائک دیٹ. یہ اس کی بھی ایک اپنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. بیکاز میں نے تو اس پہ پورا میں نے تھیسس لکھا ہوا ہے. پنجاب میں کیسے سکھ ایتھنک کمیونٹی آئی, اس نے کیسے پارٹیسپیشن کی ہائر ایجوکیشن میں. میرا پنجاب یونیورسٹی میں تھیسس اس پہ موجود ہے, پبلشڈ ہے. تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ واٹ ور دا فیکٹرز, کہ کیوں سکھ جو ایتھنک کمیونٹی ہے وہ اس گلاس شیلنگ کو بریک نہیں کر سکی, کیوں وہ آگے نہیں آ سکی, کیوں انہوں نے اس چیز کی طرف اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کیا, انوالو نہیں ہوئے. اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. اب آپ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو راہ چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی سکھ نظر آ جاتا ہے, کہیں آپ کو شاپس میں, مارکیٹس میں, کسی فیلڈ میں, پالیٹکس میں, ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک آدھ لازمی نظر آ جاتا ہے. اس سے پہلے کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اس نوعیت کے لوگ نہیں تھے, اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے, کم تھے. آہستہ آہستہ مائیگریشنز ہوئی ہیں, پنجاب کے اندر سکھ آ کے بسنا شروع ہوئے ہیں. اس کے بعد ان بچوں نے محنت کی ہے, جب محنت کی ہے وہ آگے آئے ہیں تو اوپر والے نے ان کو صلہ دیا اس کا. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی نے ایجوکیشن لی ہے اور وہ آج ویلا بیٹھا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس نے ایجوکیشن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے, اوپر والے کا اس پہ کرم ہوا ہے, ان کو اچھی جگہوں پر پلیسمنٹ ملی ہے. آج ہمارے کمیونٹی کے لوگ ڈاکٹر ہیں, آج وہ لائر ہیں, آج وہ پولیٹیشینس ہیں, آج وہ ڈفرینٹ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس میں ہیں, وہ بہت ساری جگہوں پر کام کریں, ایجوکیشن میں ہیں, پڑھا رہے ہیں, بینکس میں ہیں, کہاں پر نہیں ہیں, ہر جگہ پر ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ فائز آتی ہے آپ کی کمیونٹی. میرا خیال ہے کہ باقی تینوں صوبوں کی نسبت یہیں پہ ہی ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, میجورٹی آف دا پیپل یہیں پہ. ایسا نہیں ہے, پشاور میں سکھ کمیونٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب. اچھا, یعنی کہ خیبر پختونخوا کے اس شہر میں وہ زیادہ ہے. جی بالکل. ایون ان فیکٹ جو اب ہاں یہ اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا ایک پراپر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. پنجاب کے اندر جو سکھ بستے ہیں اس میں سے بھی 98-97% وہ ہیں جو مائیگریٹ ہو کے پنجاب میں آئے ہیں, پرماننٹلی پنجابی نہیں ہیں. سو ہاں جی, تو یہ بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں جو انوالو ہو جاتی ہیں آپ کے ڈفرینٹ فیکٹرز کے اندر. مجھے پتہ ہے کیوں یہ محسوس ہوا ہے, یہ آپ نے بھی شاید اس سے آپ کو انکاؤنٹر کرنا پڑا ہو کئی دفعہ یہ سوال, یہ موویز دیکھ کے. جو پنجابی فلم جتنی بھی دیکھوں گا وہ میں دیکھوں گا کسی کی اور جاٹ ہے. ایسا اصل میں نا یہ اسٹیریوٹائپ تھاٹس ہوتی ہیں, یہ اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب آپ کسی سکھ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پنجابی ہے. اٹس ناٹ پاسبلی 100% ٹروتھ کہ ہر سکھ پنجابی ہی ہوگا. سکھ جو ہیں وہ راجستھانی بھی ہیں, سکھ جو ہیں وہ پشتون بھی ہیں, سکھ اسپینش بھی ہیں, سکھ جو ہے وہ برٹن بھی ہیں, وہ ہر طرح کے ہیں. اور باہر تو امیگرینٹس کے ملک میں کینیڈا میں تو بہت بڑی تعداد کے اندر ہے, پارلیمنٹ میں ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ پشاور میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب. یہ ایک نئی چیز ہے میرے لیے تو اسپیشل. اس کی بھی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, بیکاز جو ٹرائبل بیلٹ ہے وہ ساری افغانستان کے ساتھ وہ جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. تو افغانستان سے بھی یہاں پر مائیگریشنز ہوئی تھیں اس بیلٹ میں, اور بہت سارے لوگ اس پہاڑی علاقے میں پہلے سے بھی رہ رہے تھے. جب پارٹیشن ہوئی ہے اس ٹائم تو پھر یہاں پر سکھوں کے معاملات یہاں پر پنجاب میں, پاکستان پنجاب میں ختم ہو گئے تھے, اور کاؤنٹڈ ہی کوئی 2-4 فیملیز تھیں جو رہ گئی تھیں. تو اس کے بعد پھر جو یہ آہستہ آہستہ مائیگریشنز ہوئی ہیں, یہ آفٹر 71 جو ہے یہ سارا پروسیس ہوا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی پنجاب کی سائڈ پہ مائیگریشن شروع ہوئی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈفرینٹ سنیریوز ہیں. اب ہمارے پاس سندھ کی طرف سے مائیگریشنز پنجاب میں ابھی ہو رہی ہیں, ریسنٹلی ہو رہی ہیں, ابھی چل رہی ہیں. اور ارتھ کویک آیا تھا, اس کے دوران مائیگریشنز ہوئی تھیں. پھر ہمارے سوات میں وہ آپریشن چلا تھا آرمی کا, اس میں اس دوران مائیگریشنز ہوئی تھیں. تو یہ آہستہ آہستہ سے لوگ اس سائڈ پہ آئے ہیں, پنجاب کی سائڈ پہ آئے. تو یہ جو ایسٹرن اور ویسٹرن پنجاب یعنی انڈیا اور پاکستان کا اگر ملا دیا جائے پنجاب, تو ادھر تو میں دیکھتا ہوں اگر کبھی بھی ہم لوگ ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے, تو اگر کبھی موویز دیکھیں یا کوئی بھی چیز دیکھیں اس پہ ٹوٹل جو فرقہ جو مسلط ہوتا ہے ہم جو دیکھتے ہیں, جو کہ مکمل طور مسلط تو غلط لفظ ہے, یعنی جو ڈومیننٹ ہے وہ سارے کے سارے ہمارے سکھ بردر ہی ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر ادھر سے لوگ آ رہے ہیں اور پنجاب میں کم ہے, یا پھر میری انفارمیشن اس حوالے سے غلط ہے کہ ایسٹرن پنجاب جو ہمارے پاس آیا ہے, جو انڈیا کے پاس ہے, جو ویسٹرن ہے, ویسٹرن میں کم اور ایسٹرن میں زیادہ ہے, کوئی اس طرح کا. دیکھیے جو انڈین پنجاب ہے اس میں سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے, پاکستانی پنجاب میں کم ہے, اور پارٹیشن کے ٹائم پہ تقریباً ختم ہو چکی تھی, کاؤنٹڈ فیملیز تھیں, اور ہماری فیملی ان میں سے ایک ہے. ہم یہیں پہ تھے پارٹیشن کے ٹائم پہ, ہم لوگ یہیں پہ رہے, ہم نے مائیگریٹ نہیں کیا. اب سچویشن یہ ہے کہ اب یہاں پر پنجاب کے اندر کمیونٹی گیدر ہو رہی ہے, اور لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن انڈین پنجاب کے اندر آلریڈی بہت زیادہ سکھ کمیونٹی ہے. تو اس میں آپ اگر اس کی ڈیموگرافک تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں, اس کے اندر کوئی ایسی مطلب شک و شبہات والی بات ہے ہی نہیں. تو گورنر پنجاب جن کے ساتھ اب رہتے ہیں
ان کے ساتھ کیسے تعلقات مطلب ڈیولپ ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ بہترین چل رہا ہے کام, کیسا ہے انیشیل میں, کیسے لگ رہا ہے آپ کو سرکار میں کام کرنا؟ نہیں ابھی اٹس اے ویری اسٹارٹ, لیکن یہ ہے کہ میں ایک چیز تو 100% انشور کروں گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہو کسی اسپیسیفک چیز کو لے کے. مجھے بہت اچھا سپورٹ ملا ہے اور مجھ سے یہی امید کی جاتی ہے کہ میں جس طرح سے ورکنگ کر رہا تھا اسی طرح سے آگے کروں, اس سے اچھی کروں, اور میری کوشش یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سے اچھا کام جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے, کیونکہ ہمارا کام ہے پبلک ریلیشننگ کا, اور اگر ہمارے انٹرنل ریلیشنز ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم باہر کام نہیں کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم نگیٹ کرتے ہیں. وہ بہت سپورٹیو ہیں, گورنر صاحب ماشاء اللہ سے بہت سپورٹیو ہیں اور وہ چیزوں کو بڑی کینلی دیکھتے ہیں اور وہ ہر چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. سو دیٹس وائی اٹس جہاں پر یہ مشکل ہو جاتا ہے نا, ٹاسک ہو جاتا ہے کہ اگر اگلے بندے کو ہر چیز کا پتہ ہو پھر آپ کچھ بھی کام نہیں ہے, ایسا 2 نمبری آپ نہیں کر سکتے. لیکن وہیں پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر اگلے بندے کو انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کا کام بہت زیادہ آسان بھی ہو جاتا ہے اگر آپ اچھا کام اور صاف کام کر رہے ہیں. تو میرے لیے ہاں جی, میرے لیے بہت اچھا ہے یہ کہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو میرا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تھوڑا سا گورنمنٹ پہ آئیں اور گورنمنٹ کے حوالے سے بتائیں. اب تو خیر گورنمنٹ کا حصہ ہیں آپ بھی جواب دیں پراپر طریقے سے. پنجاب کے لوگ بہت زیادہ مطلب برا محسوس کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ اور جنرلی بھی جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کر رہی ہوتی ہے اور اس وقت تحریک انصاف کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے جدھر لے کے جانا چاہتی تھی ہمیں تحریک انصاف, وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں سیارے پہ جا رہے ہیں. دیکھیں میں ان ڈائریکشنز کو تو میں ٹچ نہیں کرتا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان ڈائریکشنز کو ٹچ نہ بھی کروں, بیکاز ہماری جو ٹاسک ہے, ہمارا جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہے پبلک ریلیشننگ دیکھنا آف دا گورنر آف پنجاب. تو ہم میرے خیال سے کہ ہم اس کام کو بہتر طریقے سے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جن کا جو کام ہے وہ کریں, ان کو وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی پیغام آپ جو ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں, کیونکہ میرے پاس سوال ختم ہو گئے. اچھا جی, سننے والوں کے لیے یہی ہے کہ جی میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اس میں سے پازیٹیوٹی کو ضرور دیکھیں. اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پازیٹیوٹی دیکھتے ہوئے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے تو اس کو دیکھ کے شاید میرے جیسے کئی اور نکمے لوگوں کو دل میں خیال آئے گا کہ ہم بھی کسی اچھی جگہ پر جا سکتے ہیں. تو میری امید یہی ہے کہ آپ جس کو دیکھیں گے اس کو سپورٹ کریں گے, اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑا ایک صدقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو خوشی سے سپورٹ کر دیں. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو تصویر اپنے فیس بک کے کور پہ لگائی, میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس طریقے سے کھینچی گئی, کیونکہ مجھے پورے 10 منٹ لگے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں. بہت بہت شکریہ فرم بھائی, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ لوگ سن رہے تھے پبلک ریلیشن آفیسر گورنر ہاؤس سے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت ان کانورسیشن تھے, اور پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعت اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.